الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، ہمارا یہاں جمع ہونا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، جن کو نہیں چاہتے اللہ ان کو بازاروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آج کی اس رات میں جو انعام والی رات ہے، اللہ سے بدلہ لینے والی رات ہے، تو اس رات میں بجائے جس کی طرف سے انعام تقسیم ہو رہا ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے بجائے بازاروں کے حوالے ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، جا کر لوگوں کو زور سے خطاب کر کے کہا، لوگوں، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ میراث یعنی مال، جیسے والدین کے گزرنے کے بعد جو والدین سرمایہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کو میراث کہتے ہیں، تو وہ میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو سننا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین دوڑ دوڑ کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے۔ آ کر جب مسجد نبوی میں دیکھا تو وہاں پہ کچھ تقسیم نہیں ہو رہا تھا، تو دیکھا تو پتہ چلا کوئی دعا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی کسی کو سمجھا رہا ہے۔ یہ عمل ہوتے ہوئے صحابہ جو بازاروں میں تھے آ کر مسجد نبوی میں دیکھا۔ پھر 2-3 صحابہ پھر بازار گئے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا تو مسجد نبوی میں تو کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے، آپ نے تو کہا میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم نے کیا دیکھا مسجد نبوی میں؟ تو ان صحابہ نے کہا، ہم نے مسجد نبوی میں کسی کو دعا کرتے ہوئے، کسی کو ذکر کرتے ہوئے، کسی کو تلاوت کرتے ہوئے، کسی کو سمجھاتے ہوئے یہ اعمال ہم نے دیکھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث،
یہی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہ مسجدوں میں جو اعمال ہوتے ہیں، ذکر ہو، تلاوت ہو، وعظ و نصیحت ہو، یہ اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ اب ہم یہاں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بازار والوں کے مقابلے میں ہم اللہ کی نبی کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں، اپنے دل میں نا امیدی پیدا نہ کریں کہ ہم بازار میں ہمارا وقت چیزوں کے خریدنے میں، چیزوں کے حاصل کرنے میں چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، بلکہ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت پر شکر گزار بننا نصیب فرمائے۔ دوسری بات، آج کی یہ جو رات ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ رات ہمیں دو چیزوں کا پیغام دے رہی ہے۔ ایک طرف سے عید کا چاند نظر آیا تو خوشی ہمارے دلوں میں پھوٹنے لگی، ہمارے چہروں سے ظاہر ہونے لگی، ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگے۔ لیکن ایک طرف غم بھی ہے، غم اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مہمان عطا فرمایا تھا جو بڑی رحمتوں کے ساتھ، بڑی برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ بندوں کو کچھ دینے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ مہمان ہماری طرف سے رخصت ہو جا رہا۔ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرما کر دو چیزیں بھی ایک ساتھ اللہ نے ہمیں دی، خوشی بھی دی، غم بھی دیا۔ رونے والے کچھ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اس رات میں رمضان کے مہینے کے گزر جانے پر ان کی آنکھیں سے آنسو ٹکتے نہیں ہیں، دل غمگین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی صحیح قدردانی کی، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو پورا کیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا روزہ رکھے، تراویح کا حکم دیا تھا تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں فرمایا تھا کہ مسلمان کو چاہیے کہ 4 چیزوں کی طلب کرے۔ ایک، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ ان 4 چیزوں پر بہت اہمیت کے ساتھ اس پورے مہینے میں عمل کیا۔ اسی مجمع میں کچھ لوگ میرے پاس وہ بھی ہیں جو آ کر کہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے 70,000 مرتبہ پڑھا۔ اسی مجمع میں کچھ لوگ آ کر ہم سے یہ بھی کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا۔ گھروں میں خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لانے والی ہیں اور اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، اللہ کی خوشنودی پیدا کرنے والے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا تھا۔ اس پر ایک اعتبار سے شکر گزاری اور خوش نصیبی، خوش ہونا بھی ہے، اور دوسری طرف غم ہے کہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ باپ اپنی بچی کو جب رخصت کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی 2 چیزیں رہتی، غم بھی رہتا ہے اور رونا بھی، خوشی بھی رہتی ہے۔ غم اس بات کا ہے
کہ میں نے اپنی بچی کو پیدائش سے لے کر 17-18 سال تک 19-20 سال تک پالا پوسا بڑا کیا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر خواہش کو پورا کیا، اس کو پڑھایا، اس کو قابل بنایا، اب اس کو لائق بنایا۔ اب وہ اس قابل بنی کہ وہ ہم سے رخصت ہو کر دوسروں کے پاس جا رہی ہے۔ اب وہاں آج کا ماحول کے اعتبار سے پیسوں کے ذریعے سے جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس گھر بچی پیسوں کے ذریعے سے گئی وہ گھر آباد ہوگا، حالانکہ وہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ جو گھر بچی اپنے گھر والدین کے گھر سے اخلاق لے کر جاتی ہے، تعلیم لے کر جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں لے کر جاتی ہے، وہ گھر آباد ہوتا ہے۔ وہ گھر کیا ہوتا ہے؟ سرخرو ہوتا ہے، وہ گھر قابل تعریف ہوتا ہے، لائق تحسین ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ اعمال اخلاق دے کر گیا، ہمیں اخلاق بتا کر گیا، اخلاق سکھا کر گیا۔ 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، ہمارے اخلاق گر چکے تھے، ہمارے اخلاق بگڑ چکے تھے، ہمارے اخلاق خراب ہو چکے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی۔ سب سے پہلے بہن بھائیوں کی محبت ڈالی، پڑوسیوں کی محبت پیدا ہوئی، رشتہ داروں کی محبت پیدا ہوئی، ایک دوسرے کا ہم خیال کرنے لگے۔ یہ جذبات، یہ شوق، یہ نیکیاں اللہ نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور جنہوں نے ان اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو سجھایا، اپنے آپ کو بنایا، وہ قابل تعریف ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سب سے بہترین لباس اگر کوئی ہے تو لباس التقوی، تقوی کا لباس، ذالک خیر، اللہ نے کہا۔ اور یہی روزہ ہمیں جاتے ہوئے حکم دیا کہ دیکھو تمہیں میں تقوی کا لباس پہنانے آیا ہوں، تمہیں تقوی کا لباس پہنانے آیا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب رمضان کا مہینہ اپنے تمام چیزوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو تقوی کا لباس پہنا کر جا رہا ہے، اور یہ پیغام دے رہا ہے اس لباس کی حفاظت کرنا، اس لباس کو پھاڑ نہ ڈالنا۔ لباس پھڑ گیا تو کیا ہوگا؟ پہننے کے قابل نہیں ہوگا۔ لباس پر داغ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس داغ کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا نیا کپڑا ہوتا ہے۔ تو رمضان کا سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ لباس التقوی، ذالک خیر۔ اور دوسری ہدایت یہ، تیسری ہدایت یہ ہے کہ ہر چیز جو آنے والی ہے اور جانے والی ہے، ہمیں اس بات کی نصیحت دیتی ہے کہ ایک دن ہم کو بھی یہاں سے جانا، ہم کو بھی رہنا نہیں ہے۔ اللہ نے نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ خوشیوں کو اور ساری چیزوں کو لے کر آیا، اور لے کر ایسا چلا جا رہا ہے کہ یہ آیا ہی نہیں ہمارے پاس۔ اب ایسے ہی کچھ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے ایسے نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دوستو، آج وہ گئے، کل ہمیں جانا ہے۔ تو رمضان کے مہینہ نیک اعمال ہمیں بتا کر گیا، سکھا کر گیا، اور ہم نیک اعمال کرنے والے بھی ہو گئے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آگے کام آنے والے ہیں۔ یہی وہ اعمال کیا ہیں؟ آگے کام آنے والے ہیں۔
قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو یہ اللہ کے پاس اس کا سارا عمل تم پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہم نے سبحان اللہ کہا یہی ہواؤں میں یہ سبحان اللہ بکھر کر ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھی اب یہ نماز وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے جیب سے 1 روپیہ نکالا اب وہ آدمی کھا لیا پی لیا ختم ہو گیا، ایسا نہیں میرے دوستو۔ تجدوہ عند اللہ، تم یہ ساری چیزوں کا اجر اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے یہاں حفاظت سے پاؤ گے۔ ہماری دنیا کی جتنی تجوریاں ہیں ان تجوریوں کے اندر حفاظت نہیں ہو سکتی، اس میں جتنا بھی حفاظت کرو ایک نہ ایک دن خطرہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، نقصان پیدا کرے گا۔ لیکن اللہ کے یہاں جو چیز، جو تجوری ہے، جو خزانہ ہے حفاظت کا، وہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے کہا نیکی کرنے والوں کے اجر کو اور اس ثواب کو ہم کبھی ضائع نہیں کرتے، ہم برباد نہیں کرتے، ہم تو ہر ایک کا پورا پورا بدلہ دینے والے۔ اس لیے اللہ کے یہاں سب سے بڑی اہمیت اللہ کے حکم کی ہے، اللہ کے حکم کی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں کسی چیز کی قدر ہے، قیمت ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی قیمت ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہم نے روزہ رکھا، حالانکہ کھانا پینا ساری چیزیں حلال ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا حلال ہے نہیں، پینا حلال ہے، ساری جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں۔ حلال چیزوں کو اللہ نے روزے میں کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ کیوں کیا؟ میرا حکم ہے، تم میرے بندے ہو، اور آقا کو اپنے غلاموں پر ہر چیز کا اختیار ہوتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ غلام کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ ایسا حکم کیوں دیا، ایسا ہم سے کیوں کہا، ایسا غلام کو کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ غلام نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کا غلام نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہو، ہمارے کھانے پینے کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا اللہ کی شان میں بڑائی میں اضافہ ہوگا؟ کیا ہم کھانا پینا کھاتے رہیں گے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تو کیا اللہ کی شان میں کمی آئے گی؟ کسی قسم کی نہ اللہ کی شان میں بڑائی ہے نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ایک ہی شان والے ہیں، ایک ہی عظمت والے ہیں۔ وہ بندوں کی برائیوں سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی، بندوں کی نیکیوں سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، خود حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات نقل فرماتے ہوئے فرمایا، پورے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور میری نافرمانی کرنے لگے۔ میری جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کا حکم نہیں مانتا، ایسے آدمی کی طرح سارے کے سارے لوگ ہو جائیں تو بھی میرے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور سارے لوگ ایسے ہو جائیں، ایک آدمی ایسا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، پلک جھپکنے کے برابر اس کی ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی، ایسے کی طرح پوری انسانیت ہو جائے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی بڑائی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی شان والے ہیں، ان کی شان نرالی ہے،
وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے روزوں کے محتاج، نہ ہمارے صدقہ خیرات کے محتاج، نہ ہمارے آپس میں ملن ساری کے محتاج، نہ ہمیں کسی کو جو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں نہ اس ہدایت کی دعوت کے محتاج، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے اللہ کا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان صرف ہمارا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا اور ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں جیسے رخصت ہو رہا ہوں، میں جیسے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یا تو یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی یا تم دنیا کو چھوڑ دو گے۔ اب جس چیز کو ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں یا جس مقام پر ہم رہ رہے ہیں، یہ مقام ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے، اور اس مقام میں آج تک کوئی ہمیشہ رہا بھی نہیں۔ تب آگے جس مقام پہ جانے والے ہیں وہاں کیا چیز کام آنے والی ہے، وہاں کون سی چیز فائدہ دے گی؟ عقل مند کا کام یہی ہے کہ آگے جو چیز جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر کرنا، اس کے بارے میں سوچنا۔ جیسے ہم دنیا کے میں جب 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو 20 سال کا جوان بچہ باپ بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا پڑھ لے، لکھ لے، کامیاب بن جا، پروفیسر بن جا، لیکچرر بن جا، ڈاکٹر بن جا، انجینئر بن جا، اور یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو تو حاصل کر لے گا تو کامیاب ہوگا، اگر تو حاصل نہیں کرے گا تو ناکام ہوگا۔ بچہ پوچھتا ہے کہ ابا جان میں انجینئر بنوں گا تو کیا ملے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈاکٹر بنوں گا تو اس سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس وقت میں باپ نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا تو لوگ تیری عزت کریں گے، تجھے گھر ملے گا، تجھے روزی ملے گی، تو اور تجھے ساری چیزیں جتنی دنیا کی راحتوں کی عیش کی ہے وہ ساری تجھے ملیں گی۔ باپ یہاں تک سمجھاتا ہے۔ میرے اصل باپ، ہم سب کے اصل باپ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک باپ کی طرح ہیں۔ آپ نے کہا میں تمہیں دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اس کامیابی کو بتاتا ہوں جہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے، وہاں سے کبھی لوٹ کر آنا نہیں ہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ وہاں کیسے کیا چیز کام آئیں گے؟ تقوی کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ تقوی، جو روزے کا اصل مقصد ہے، روزے کا اصل مقصد۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو حج بیت اللہ کا حکم دیا، اور اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا، یہ ساری چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رکنا، جھوٹ سے رکنا، غیبت سے رکنا، زناکاری سے رکنا، شراب پینے سے رکنا، چغلی کھانے سے رکنا، والدین کی نافرمانی کرنے سے رکنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے رکنا، تجارت ہم جو بزنس کرتے ہیں اس میں کسی کو دھوکہ دینے سے، مال کو نقصان پہنچانے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا۔
جب یہ دو باتیں زندگی کے اندر آ گئی تو فرمایا اسی کا نام تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے رب نے کہا میرے نزدیک دنیا کا بادشاہ مکرم نہیں ہے جس کے پاس سلطنت ہو، جس کے پاس کرسی ہو، جس کے پاس مرتبہ ہو، جس کے پاس عہدہ ہو. دنیا کا وزیر اعظم ہو یا کوئی اور عہدے دار ہو، یا چھوٹے سے عہدے سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے تک جو دنیا دار جس کو عزت سمجھتے ہیں، ایسے عہدے والا میرے نزدیک معزز، مکرم، مشرف نہیں ہے، محترم نہیں ہے. کون ہے؟ عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار متقی ہے وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے. اب جو متقی ہے وہ متقی اگر وزیر اعظم بھی ہے تو بھی پسندیدہ ہے. اگر وہ متقی جس کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے لیکن متقی ہے تو وہ بھی پسندیدہ. عہدہ پسندیدہ نہیں ہے، تقوی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اسی کا یہ پیغام دے رہا. اب یہی تقوی میرے دوستو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کیسے کام آئے گا میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کاش کے لوگ ایمان لے آتے، اہل قریے والے، بستی والے لوگ، اور تقوی اختیار کرتے. دو باتیں اللہ نے فرمائے، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے. تو ہم کیا کرتے ان کے متعلق؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ضرور ہم زمین و آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ دونوں جہاں کے مالک کا وعدہ ہے. ایک آدمی اگر ہم کو یہ کہہ دیا، اپنے شہر کا MLA اگر ہمیں یہ کہہ دیا میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تو میرا کام کرتا ہے، یہ کہہ دیا تو ہمیں کتنے مطمئن ہو جاتے میرے دوست. خوشی سے ناچتے ہیں، اچھلنے لگتے. اچھلتے ہی نہیں بلکہ اب فون کے ہر ایک کو بتانے لگتے. اب یہاں کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ کہہ رہا ہے، مالکوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ تم ایمان پر جمے رہو اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب جن چیزوں کو میں نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، جن باتوں سے میں نے تمہیں روکا ہے ان سے رک جاؤ. میں تمہارے لیے دروازے برکتوں کے کھول دوں گا. آج ہمارے لیے دروازے برکتوں کے بند ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے؟ ہر آدمی پریشان ہے. کوئی دکان سے پریشان، کوئی مکان سے پریشان، کوئی اپنی تجارت سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی ماں سے پریشان، کوئی باپ سے پریشان، کوئی رشتہ داروں سے پریشان. ہر ایک پریشان. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہم جن کاموں کو میرا رب کہہ رہا ہے ان کاموں کو ہم نہیں کرتے. جن کاموں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے ہم بچ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہم تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا دو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا، دوسرا قدم اللہ کی برکتیں اترنے کا ہوگا، دوسرا قدم جنت میں داخل ہونے کا ہوگا. بار بار سمجھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، بار بار بولا جاتا ہے. یہ اپنے کانوں کی لذت نہیں ہے، یہ اپنی زبان کی لذت نہیں ہے میرے دوستو، اپنے دل میں لانے کی بات ہے. جب دل میں آ گئی، زندگی کا رخ بدل گیا تو سمجھو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو گئی. تو ایک باپ دنیا کا نفع بتاتا ہے اور اس نفع کے حاصل کرنے کے لیے بچہ محنت کرتا ہے، محنت کر کے کامیابی کو کوئی پا لیتا ہے،
کوئی محنت نہیں کرتا ہے تو کامیابی کو نہیں پاتا۔ ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم تاجر بنو، تم فلاں بنو فلاں بنو، تم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں اللہ نے ایک پلاٹ دیا ہے۔ جنت میں ہر ایک کو کیا دیا ہے؟ ایک پلاٹ اللہ نے ہر ایک کو لکھا ہے۔ وہ پلاٹ ہے، اس میں کوئی محل ابھی تیار نہیں ہوا، کوئی باغ نہیں لگا، کوئی نہر جاری نہیں ہوئی، اور کوئی حوریں وغیرہ آ کر نہیں بیٹھی۔ اب وہاں محل چاہتے ہیں تو یہاں عمل کرنا ہے، نماز پڑھو جنت میں محل بنے گا، صدقہ خیرات کرو جنت کی نہریں تمہارے لیے لگیں گی، ایک سبحان اللہ کہو ایک مرتبہ تمہارے محل کے سامنے ایک درخت لگایا جائے گا، ایک مرتبہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہارے محل کے اطراف میں اللہ پہاڑوں کو ٹھہرا کریں گے، احد کے پہاڑ کے برابر، وہ بھی دنیا کی طرح پہاڑ نہیں ہیں، سونے کے پہاڑ، مشک کے پہاڑ، ندیاں، کیسی ندیاں؟ نہریں، دودھ کی نہر، مثل الجنت التی وعد المتقون۔ یہاں بھی دیکھ اللہ نے یہی کہا متقیوں کے لیے جنت کی مثال کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس لیے ہر جگہ متقی کا لفظ ہے میرے دوستو۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، شادی بیاہ کر رہے ہیں تو اس نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جائیں گی ان آیتوں میں ہر لفظ میں تقوی کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم مسلمان اللہ سے اتنے ہم نے سمجھا ہی نہیں، رب کو جانا ہی نہیں، رب کو پہچانا ہی نہیں، رب کا ڈر ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے ہیں۔ گناہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کا وبال ہوتا ہے۔ جیسے نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے میرے دوست۔ نیکی کرتے ہیں، کسی نے کہا اللہ کہنے سے کیا ہوگا، نام سے کیا ہوگا، صرف اللہ بولے تو کیا ہوگا؟ کسی نے یوں کہا تو اس بزرگ نے کہا ارے گدھے چل یہاں سے، بولتے آگ بگولا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو گدھا کہا، انسان کو کیا کہا؟ گدھا۔ گدھا بولتے ہی اس کے تیور بدل گئے، غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا میں تمہیں گدھا نظر آ رہا؟ میں بولا ہوں، بولتے ہی تو گدھا تھوڑی ہو جاتا۔ لیکن جب گدھا بولا تو تجھ پر اثر ہوا، تو کیا اللہ بولیں گے تو اثر نہیں ہوگا؟ جو چیز نہیں ہے اس کا اثر ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میرے دوستوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان ہمیں جاتے ہوئے یہ نصیحت کر رہا ہے اور ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ دنیا میں ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو، الٹ پلٹ دیکھ رہے ہو، تو کن حالتوں سے بدلو گے؟ اور کون تمہیں آ کر بیدار کرے گا؟ کیا فرشتے کے انتظار میں ہیں کہ فرشتہ آئے تمہارے کو اٹھائے؟ ہاں، اگر فرشتہ آئے تو ایک ہی صورت میں آئے گا۔ وہ کس صورت میں آئے گا؟ وہ ہماری روح لینے ہی آئے گا، ہمیں تحفہ دینے نہیں آئے گا، ہمیں انعام دینے نہیں آئے گا۔ ہاں، لیکن آج کی اس رات میں فرشتے ہمیں انعام دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو جیسے ایک بچی کو باپ پوری زندگی
اچھے اخلاق سکھاتا ہے, اچھے کردار بناتا ہے, تاکہ آگے کی زندگی اس کی کیا ہو, سنور جائے. ایسے ہی رمضان پورا مہینہ میں اچھے اخلاق سکھایا, اچھی چیزیں بتائی, اچھے سارے اعمال کروائے, تاکہ آگے کے آنے والے رمضان تک ہمارے مہینے اچھے گزر جائیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال جو اب پہنچ رہے ہیں ان اعمال کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں. رمضان کا چاند تو نظر آ گیا, اب یہ چاند نظر آتے ہی شیطان جو قید میں تھا وہ کھل جائے گا. اب جیسے ہی صبح کھل جائے گا تو رول ماڈل جو دنیا میں ہیروز ہیں نا, رول ماڈل ہمارے, ہاں تو ہمارے مسلمان رول ماڈل ہیروز بھی ہیں. اب ان کی نئی نئی فلمیں نکلیں گی. اب اس کے پاس ہم اپنے قیمتی پاکیزہ پیسے لے جا کر اس حرام میں ڈالیں گے, اس کو ہزاروں کا فائدہ پہنچائیں گے. یہاں ایک غریب کو دینے میں ہم روتے ہیں, وہاں ایک اس کو حرام کو دینے میں کیا ہے, فخر محسوس کرتا. وہ 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں کماتا, ہمارے پیسوں سے 100 کروڑ 200 کروڑ 300 کروڑ 400 کروڑ بلکہ ہزاروں کروڑ. کس کا پیسہ میرے دوستو, کہاں جا رہا ہمارا پیسہ؟ نیک اعمال رمضان میں سارا کا سارا ہم کیے, پھر اسی اعمال کی بدولت ہم ان آنکھوں کو بھی, اپنی تمام تقوی والی پرہیزگاری چیزوں کو بھی ہم نے صرف 2 گھنٹے میں خراب کر دیا. کبھی سوچا ہے میرے دوست ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا رول ماڈل قرآن مجید ہے, ہمارا رول ماڈل ہمارے امت کے علماء ہیں, ہمارے رول ماڈل ہمارے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے اکابر امت ہیں. ان کو چھوڑ کر اپنا پیسہ ہم یہ جو برباد کر رہے ہیں, اس سے باز آ جاؤ, اس سے رک جاؤ میرے دوستوں. جہاں فائدہ پہنچانا ہے وہاں فائدہ پہنچاؤ, اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی بدلہ دے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا, یعنی بادشاہ کا انتقال نہیں ہوا, بادشاہ ایک مدت تک رہے. ان کی جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر 5 سال کی مدت ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد کسی کو چڑھاتے ہیں, پھر کسی کو اتارتے ہیں, کسی کو پھینکتے ہیں عزت سے, پھر اسی عزت کے ساتھ اس کو کیا ہے اتار دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسے ہی ایک ملک میں ایک بادشاہ کو کرسی پر بٹھانے کے لیے ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ جو بادشاہ کرسی پر بیٹھتا ہے اس کو بٹھا کر اس سے خدمت لیتے ہیں. جیسے ہی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس ملک کے اندر ایک ایسی آبادی ہے, جنگل و بیابان ہے, جہاں پر ہر قسم کے کانٹے دار درخت ہیں, ہر قسم کے جانور ہیں, بچھو سے لے کر شیر تک, وہاں لے جا کر اپنے بادشاہ کو بڑی عزت سے پھینک کے آتا ہے, بڑی عزت سے پھینک کے آتا. ایسا اس ملک کا رواج تھا. 5 سال بٹھانے کے بعد 5 سال ختم ہوتے ہی پوری قوم لے جا کے اس کو وہاں پھینک دیتے. اب تو زندہ رہو, اس کو نہ کھانے کا خیال, نہ پینے کا خیال, نہ اس کے آرام کا, راحت کا کچھ خیال نہیں. لیکن ایک بندہ ایسا بھی گزرا اس میں, جس کو کرسی پر بٹھایا تو سب سے پہلے بیٹھتے ہی اپنے رعایا سے کہا, جس جنگل میں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو سب سے پہلے وہ جنگل صاف کرو. میں تم پر حکومت اپنے ملک کو بڑھانے کی نہیں ہے, بلکہ اس جنگل کو صاف کرنے کی. اس 5 سال کی مدت میں یہ پورا جنگل کیا ہو جائے, صاف ہو جائے. اور اس کے بعد جب وہ صاف ہو جائے گا تو وہاں جتنے کیڑے ہیں, جتنے درندے ہیں, جتنے پرندے ہیں, شیر ہیں,
आदमियों को ख़त्म करने वाले जितने जानवर हैं उन सब को निकाल दो। उस कांटेदार दरख्तों की जगह फूलदार दरख्त लगाओ, फलदार दरख्त लगाओ, नहर जारी करो। इस तरह का हुक्म दिया। इस तरह का हुक्म देने के बाद फिर कहा ये तमाम काम जब खत्म हो गया तो मेरे रहने के लिए एक महल बनाओ। चुनाचे महल बनाया। ये सब अपनी सहूलत पैदा कर रहा है। क्यों? उसे मालूम है अगर मेरे 5 साल की मुद्दत खत्म हो गई तो मुझे भी इन चीजों के हवाले जाना पड़ेगा। चुनाचे जैसे ही 5 साल की मुद्दत खत्म हो गई, खत्म होते ही बड़ी इज्जत से उसी मकाम पे ले गए। अब वो वहां आराम से रह रहा है अपनी बकिया जिंदगी। बागात में है, नहर में है, महल में है। इस मिसाल को देखकर उलमा ने फरमाया दुनिया भी अल्लाह ने हर बंदे को ऐसे ही दिया। किसी की 60 साल की मुद्दत, किसी की 70 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 80 साल की, किसी की 40 साल की। ये मुद्दत देकर अल्लाह ने हमें कहा है कि देखो एक ऐसे मकाम पे तुम्हें जाना है, सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा है। ऐसा नहीं कि बड़ा महल है, जैसे हम दुनिया में बड़ा घर बना लिए, ऐसा घर भी नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 गज जमीन का टुकड़ा है। छोटा सा तेरा घर है जहां तू कयामत तक रहना है। अब यहां कौन सी चीज काम आएगी? जो अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा, उन चीजों को करेंगे। तो मैंने पहले ही कहा जन्नत में चटेल मैदान है। यहां जो करेंगे वहां बनता चला जाएगा। यहां जो अमल हम करेंगे वहां बनता चला जाए। अब रोजे का जो अमल हमने किया है तो अल्लाह ने क्या कहा रोजे के मुताल्लिक? अल्लाह ने रोजे के मुताल्लिक कहा जन्नत नहीं, जन्नत की नेमतें नहीं, जन्नत की हूरें नहीं, जन्नत की नहरें नहीं, जन्नत की कुछ नहीं, बल्कि कौन है रोजे का बदला? क्या है रोजे का बदला? अल्लाह की जात है। अल्लाह मिल गए तो जन्नत मिल गई, सब कुछ मिल गया। अल्लाह नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला। तो अल्लाह ने सिर्फ एक हुक्म को पूरा करने पर इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया है जो जन्नत से भी बड़ी है। वो जन्नत का मालिक अल्लाह है और जन्नत का खालिक अल्लाह है। वो अल्लाह की जात रोजे का बदला है। अस्सौमु ली व अना उज्जा बी, रोजा मेरे लिए है, मैं उसका बदला हूं। तो अजीज दोस्तों, अपनी ये रमजान जाता हुआ हमें ये नसीहत करते हुए जा रहा है कि तुम दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। जैसा कि मैं रमजान का महीना हमेशा रहने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ 1 महीने की मुद्दत के लिए आया था, ऐसे ही अल्लाह ने तुम्हें भी तुम्हारी एक मुद्दत उम्र की दी है। उस उम्र की मुद्दत में जैसे इस रमजान के महीने में तुमने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की और रोजा रखा, खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, आंख की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की और सारी चीजों की हिफाजत की, ऐसे ही तुमको अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए रुखसत होना है। तो उसके बाद तुम्हें ऐसी नेमतें मिलेंगी कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान कहता है अल्लाह जन्नत में हमें क्या देने वाले हैं कोई सोच भी नहीं सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसी आंख ने आज तक नहीं देखी, किसी कान ने आज तक नहीं सुनी कि जन्नत में अल्लाह ने क्या क्या रखा है और क्या क्या देने वाले हैं। यह रमजान का महीना हमें जन्नत तक ले जाने वाला महीना था, अब रुखसत हो गया। अब इसी आमाल को हम बकिया दिनों में भी बाकी रखेंगे तो याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमतें जैसे रमजान में थी, अल्लाह की बरकतें जैसे रमजान में थी, वो रहमतें वो बरकतें उन आमाल के साथ हमेशा रहती है। उन आमाल के साथ हमेशा रहती। उसके बाद अब ये इनाम वाली रात है। ये किसकी रात है? इनाम वाली रात। अल्लाह रब्बुल इज्जत
بندوں کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں. بندے اگر اپنے دوسرے سے ایک دوسرے سے خوش ہو نہ ہو، لیکن اللہ بندے کے عمل سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. خوش ہی نہیں ہوتے بلکہ جو فرشتے ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ایسے فرشتوں کے سامنے اللہ ان بندوں کے اعمال کا ذکر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. رمضان کی جب انعام والی رات ہوتی ہے تو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے، جس نے محنت پوری کی ہے اور انتھک محنت کی ہے، اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو اللہ خود کہتا ہے کہ اس کی مزدوری یہی ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، ہم نے اس کو بخش دیا. یہ نہیں کہا بلکہ آگے کہا کہ ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. سب سے بڑی چیز میرے دوستو بخشش کا ہونا، معافی کا مل جانا نہیں ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا. رمضان کے اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں. ہاں، دنیا میں ہمارے پاس کوئی کام کرتا ہے، دکان میں ہو، کمپنی میں ہو، گھر میں ہو، وہ ہمیں ایسے کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے. تو ہم کیا کرتے؟ ٹپ دیتے کہ نہیں دیتے؟ ہاں، چاہ یہ رکھ لے. مزدوری بھی دیتے ہیں، مزدوری بھی صبح سے شام تک کی مزدوری دیتے ہوئے خوش ہو کر 100 روپے اور مزید لے جا. کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے کام سے خوش ہو کر دے رہے ہیں. میرا رب اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. خوش ہونا میرے دوستو، کام سے خوش ہونا سیکھو. سالوں سال گزر گئے، خوشی کے 2 لفظ بولنے نہیں آتا ہمیں. محنت کو دیکھ کر، محنت کو سمجھ کر، نام کو دیکھ کر، سب سمجھ کر، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ تعریف کے 2 لفظ نہیں بول سکتے. لوگ کہتے ہیں سامنے تعریف کرے تو ریا ہو جاتا، وہ ہو جاتا. نہیں، کچھ نہیں ہوتا. سامنے تعریف کرنے سے آدمی کا جذبہ بڑھتا ہے، آدمی کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. پیچھے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتی ہے. پیچھے تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرا رب تعریف کرتا ہے ہمارے اعمال کی، اس کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے. ہم تو گندے ہیں، گندے قطرے سے پیدا ہوئے. انسان کو اللہ نے ایک بڑا معزز بنایا، تعریف کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو مکرم بنایا، معزز بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں. آپ قابل تعریف ہیں. آپ کا نام ہی محمد ہے. محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں قابل تعریف، تعریف کیے جانے والے. احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والے، جن کی تعریف کی جاتی ہے ہمیشہ. یہ محمد، یہ احمد، یہ محمود، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تعریف کی لیے بولی جاتی ہیں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کی امت میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ کا نبی اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں. اپنے صحابہ کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. میرے صحابہ کون ہیں؟ اصحابی کالنجوم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. تم میں سے کوئی بھی ان کی اقتداء کرے گا، ہدایت پاؤ گے. اس سے بڑی تعریف کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. تعریف کرنا سیکھو میرے دوستو. آج ہمارے گھر کیوں برباد ہے معلوم ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعریف نہیں کرتے. ماں بچی کی تعریف نہیں کرتی.
باپ بچے کی تعریف نہیں کرتا, بچے بھی والدین کی کیا نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. اسی وجہ سے آج ہمارے گھر کیا ہیں, الجھنوں کا شکار. بیٹی اپنے گھر سے کسی دوسرے کے حوالے ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ باپ کبھی محبت سے اسے دو لفظ نہیں بولا, ماں اسے محبت کے دو لفظ نہیں بولتی, اس کو ایک ایسی نگاہوں سے دیکھتی کہ جو بوجھ بنی ہوئی ہے. اب باہر کا آدمی جو غیر ہے, جو غیر محرم ہے, اس کو میٹھے دو الفاظ بول دیتا ہے, میں تیرے لیے چاند توڑ کر لاتا ہوں, تیری عشق میں ایسا ہوں ویسا ہوں, دن رات الگ کر دیتا ہوں. یہ میٹھے الفاظ سن جاتی ہے اور اس کے دل کو ایسا بہہ جاتے ہیں کہ ماں کو چھوڑ دیتی, باپ کو چھوڑ دیتی, یہاں تک کہ دین کو بھی چھوڑ دیتی. ماں باپ کا کام یہ ہے کہ اپنی بچی کو سینے سے لگاؤ, بیٹا تیرا درد میں ہوں, تیرا دل میں ہوں, تو کیا چاہتی ہے؟ ہوٹل جانا چاہتی, میں لے جاتا ہوں. غیر کے ساتھ ہوٹل جانے سے رک جائے گی, باپ اپنی بچی کو ہوٹل لے جائے. باپ اگر بیٹی چاہتی ہے کہ بیٹی تو پارک جانا چاہتی ہے, میں تجھے لے جاتا ہوں پارک, باپ لے جائے تو کسی غیر کے ساتھ پارک جانے سے بچ جائے. یہ ماں باپ محبت اور تعریف سے ہی زندگی بنتی ہے. اور اللہ نے بھی بندوں کی تعریف اس لیے فرمایا کہ بندے میری طرف آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی تعریف اس لیے فرمائی کہ صحابہ ہمیشہ میرے ساتھ لگے رہیں, ہم ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے, اس لیے کٹتے چلے جا رہے ہیں, کٹتے چلے جا رہے ہیں. ایسے کٹ رہے جیسے پیاز کٹتی ہے, اس کے بعد اس کو جوڑ سکتے ہیں, پیاز کو نہیں جوڑ سکتے. ایسے کٹتے ہیں جیسے انار کے دانے بکھر جا رہے ہیں, پھر ان انار کے دانوں کو جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں جوڑا جا سکتا. کیوں میرے دوستو؟ تعریف کرو, تعریف. غیر لوگ کتنی تعریف کرتے معلوم ہے؟ جاؤ غیروں کے اسکولوں میں دیکھو, بچہ اگر لکھنا بھی نہ آئے, لکھنا بھی نہ آئے, تو ماں باپ جب آ کر بچے سے استاد سے پوچھتے ہیں تو میرا بچہ کیسا ہے؟ آپ کا بچہ ہی ہے سب کچھ, آپ کا بچہ ہی ہے سب کچھ. اگر وہ کہتے کہ آپ کا بچہ کچھ نہیں لکھ رہا, کچھ نہیں پڑھ رہا ایسا, تو ہم کیا کرتے؟ وہاں سے نکال کے پھر دوسرے میں پٹک دیتے. اس لیے وہ جانتے ہیں ہماری نبض کو, جانتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کا بچہ ہی ہے, آپ کے بچے کا جیسے ٹیلنٹ دوسرے بچوں میں نہیں. اس طرح تعریف کرتے ہیں, اور تعریف کر 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 کے کہ میرے دوستو ایک مقام بناتے ہیں وہ لوگ. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمہارے گھر میں کئی کو پیدا ہوا کہ اصل یہ دنیا میں آنے کا لائق ہی نہیں تھا. اس طرح ہم کہہ کر میرے دوستو پہلے والدین کو کیا کر دیتے ہیں؟ کمزور کر دیتے ہیں, پھر بچے کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. نہ وہ ادھر کا رہتا ہے, نہ وہ ادھر کا رہتا ہے, بلکہ نالائق بن جاتا ہے. اب وہ نالائق کو پھر کیا کرتے ہیں؟ لائق بنانے کے لیے مدرسے کو چھوڑتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں کون سے بچوں کو چھوڑتے ہیں؟ جو ٹیلنٹ جو بچے رہتے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں دوستو, ناراض نہیں ہونا, شکایت نہیں کرنا, بلکہ حقیقت جو دنیا میں ہمارے معاشرے کا ہے وہ بتا رہا ہوں. مدرسوں میں پڑھنے والے بچے وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں کسی کام کا قابل نہیں رہتا. کم از کم وہاں تو چھوڑیں گے, کچھ تو بن جاتا, حافظ بن جاتا, کہ عالم بن جاتا, کہ کچھ تو بن جاتا. نہیں میرے دوستو, جو وہ کچھ تو بن رہا ہے وہ تم جس کو نالائق سمجھ رہے ہیں, ہم جس کو نالائق سمجھ رہے ہیں, وہ مدرسے میں پڑھتا ہے, قرآن کا حافظ بنتا ہے, حدیث کا جاننے والا ہوتا ہے, وہ اللہ کا انتخاب کردہ ہوتا ہے. وہ اللہ کا, ہمارے یہاں وہ نالائق ہے, لیکن اللہ کے یہاں وہ چنا ہوا ہے. وہ چن کر اللہ بھیجتے ہیں, اس کو لائق بناتے ہیں.
دین کا علم حاصل کرنے والے آپ ریسرچ کر لیں، ان سے اگر کسی کو آج تک نقصان ہوا ہو، چوری کرتے ہوں، زنا کرتے ہوں، شراب پیتے ہوں، ڈاکہ ڈالتے ہوں، کسی کا مال چھینتے ہوں، کسی کو دھوکہ دیتے ہوں، بیوی کو ستاتے ہوں، بیوی کا مال کھاتے ہوں، جہیز لیتے ہوں، ایسا کبھی دیکھا ہے؟ سنا ہے؟ ایک آدھ ہوں گے، نہیں ایسا نہیں کہ وہ پورے کیا ہیں فرشتے ہوں، ایسا تو نہیں ہے، ایک آدھ ہوں گے۔ ایک آدھ کا ہونا پوری برادری کو ختم کرنے کے برابر نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر پھر دوسرا ریسرچ کرے، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے وکیل ہیں، جتنے لیکچرر ہیں، جتنے پروفیسر ہیں، سارے کے سارے معاشرے کو آج تک فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا۔ معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا۔ نہیں پڑھنے والا جو جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس جو اخلاق ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ جتنے ایجوکیشن والے ہوتے ہیں، اس کے پاس وہ اخلاق نہیں ہوتے۔ آپ ریسرچ کر لیں، ہوٹلوں میں جو ویٹر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے اندر اخلاق کیسے رہتے ہیں؟ وہ آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کیا پئیں گے آپ جائیں بینک کو جائیں، آپ پوسٹ آفس کو جائیں، آپ فلاں محکمے میں جائیں، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے آفس کو جائیں، آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، اس کے دکان کو، اس کے آفس کو جائیں، وہ ہم سے کیسے پیش آتا ہے؟ مار دیتا ہے، دھتکار دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں لکھنا نہیں آتا، کیوں آئے یہاں؟ بات بھی نہیں سنتا، پوری بات بھی نہیں سنتا، بھگا دیتا۔ تو یہ تعلیم اخلاق نہیں لاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، سیکھنا ہے میرے دوستو، دنیا کی تعلیم سے ہم جو سمجھ رہے ہیں فائدہ ہوتا، یقیناً تھوڑا فائدہ ہو لے گا، لیکن اخلاق تو اتنے گرے ہوئے، نہ کسی سے بات کرنے کا سلیقہ، نہ کسی سے ملنے کا سلیقہ، صرف اپنے ایجوکیشن کا ایک گھمنڈ رہتا ہے۔ ہاں میں انجینئر ہوں، فلاں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، علم مانگو تو نفع والا علم مانگو۔ وہ علم نفع والا دنیا کا بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نفع کیسا ہوگا؟ نفع اخلاق سے آتا ہے۔ نفع کس سے آتا ہے؟ اخلاق سے آتا ہے۔ عزیز دوستو، باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن آج کی اس رات میں انعام والی رات ہے۔ ہم نے مہینہ بھر نمازیں کی پابندی کی، وقت کیا، سارا کچھ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم دینے والے ہیں۔ آج کی رات ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا، جب تک تم میرا حکم مانتے رہو گے میں تم پر ستاری کرتا رہوں گا۔ یہ شرط ہے میرے دوستوں۔ اب ہم نے رمضان کا پورا مہینہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم مانا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اپنے انعامات، اپنے برکات، اپنی ساری چیزیں ہمیں کیا کر رہا؟ نواز رہا ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اس تمام اعمال کے بدلے میں تمہیں میں رسوا ہونے سے بچاؤں گا۔ کس کے سامنے؟ کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے۔ کافروں مشرکین کے سامنے تمہیں فضیحت اور ذلیل ہونے سے بچاؤں گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے میرے دوست۔ جب تم اپنے عیدگاہ سے واپس لوٹو گے تو تم بخشائے ہوئے واپس لوٹو گے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو مرتبہ شان کی قسم، جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹو گے تو ایسے حال میں لوٹو گے کہ میں تم سے راضی ہوا ہوں اور تم بخشائے ہوئے ہو۔ میں تمہیں کافروں مشرکوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچاؤں گا۔ یہ اس وقت ہے
کہ جب صرف رمضان کے حد تک نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکموں پر چلتے رہنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ کے حکموں کو مانتے رہنا ہے، اپنے نبی کے طریقے پر چلتے رہنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے ایسا جو نبی کے طریقے پر چلے، اللہ کے حکم پر چلے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اسے آنکھ دکھا سکے، اسے زبان دے سکے، اسے برا کہہ سکے۔ جب تک ہمارے پاس حکم اللہ کے ماننے کی طاقت تھی، ایمان تھا، جذبہ تھا، ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ کوئی بڑا زمانہ بھی نہیں گزرا میرے دوستوں، 30-25 سال پہلے ہی ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم کیا کہتے تھے، نام ہی ہمارا کیا ہے، بادشاہ انا۔ مسلمان کی شان دیکھو، وہ لوگ کیسے پکارتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں ان کو۔ کوئی بادشاہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ آج یہ بادشاہ ختم ہو گیا، اب تاشا بن گیا۔ اب کیا بن گیا؟ بادشاہ کی جگہ ہم تاشا بن گئے، ہر ایک ہماری تالی بجا رہا۔ دیکھو مسلمان، دیکھو مسلمان، دیکھو مسلمان، تالی بجا رہا ہے۔ اس کی نحوست کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ یہ نحوست ہمارے ساتھ کیسے آئی؟ اللہ کی نافرمانی سے آئی، اللہ کے حکموں پر نہ چلنے سے آئی، نبی کے طریقے کو چھوڑنے سے آئی۔ ہم یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کر لیے، کھانا پینا، لباس پہننا، سونا، لیٹنا، جاگنا، دیکھنا، سب کچھ ان کا طریقہ۔ ایک تو بھی ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے دوست، ایک تو بھی، شادی بیاہ بھی نہیں، اس میں تو ایسا کہ بولو نہیں، اللہ کی نافرمانی۔ اب اس اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے۔ اس لیے اب یہ رات ہم سے رخصت ہوتے ہوئے ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس وقت میں یہ نیت بھی کرنا کہ اے اللہ، جب تک میری زندگی باقی رہے گی مجھے تو یہ ساتھ دینا کہ میں ایمان پر باقی رہوں اور تیرے احکام پر باقی رہوں، تیرے نبی کے طریقے پر باقی رہوں۔ لیکن ہم جو نیتیں اپنے ارادوں میں ہماری ہیں کہ میرا فلاں روزی کا، فلاں یہ کا، میرے دوستو وہ مقدر ہے۔ اس مقدر میں ہم ایسی دعا مانگنا کہ اے اللہ، جو مقدر میرا تو رکھا ہے وہ مقدر میں میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، اس مقدر میں میرے لیے شر کے فیصلے نہ فرما۔ اس طرح کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا۔ ایک بات جو میں اپنی بات کو آخر تک لے جا رہا ہوں ختم کے، اس میں ہمارے اعمال میں سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے استغفار۔ ہر عمل کے آخر میں استغفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے اللہ کے یہاں، جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے بارے میں ہم ڈرنا کہ میرا یہ عمل میرے رب کے یہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ ڈرنا ہی میرے دوستو عمل کی قبولیت کی علامت ہے، اللہ کے یہاں پہنچنے کی علامت۔ ورنہ تو سوچو، اللہ نے کیا کہا؟ میرا حکم مانو، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھا ہم نے۔ کیا جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمارے عمل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے عمل میں کمی کوتاہی، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اس اونچ نیچ کا حل یہ بتایا، اس کی تلافی یہ بتائی کہ تم استغفار کرو۔ اب وضو کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ کے۔ کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔
چہرہ دھوتا ہے تو آنکھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے، اب بالکل پاک صاف ہو گیا کہ نہیں ہوا گناہوں سے؟ صاف ہونے کے بعد دعا کا ہی کیا ہے دعا؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ حالانکہ پاک صاف ہو گیا، پھر کیا توبہ ہے؟ نہیں، پاک صاف ہو گیا، پھر دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں داخل فرما، پاک صاف رہنے والوں میں داخل فرما۔ استغفار اسی کو کہتے ہیں۔ استغفار اور توبہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں جو ہم گناہ پچھلے کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور توبہ کہتے ہیں کہ آنے والے جب گناہ کے مسائل ہیں، راستے ہیں، اس میں یہ ارادہ کرنا کہ میں ان گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ ہوگا تو ہی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو گناہوں پہ شرمندہ ہو رہے ہیں، پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اور توبہ پہ توبہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ جھوٹا کذاب کی توبہ ہے، جھوٹے کی توبہ ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کرتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جتنی مرتبہ توبہ کرو معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ توبہ کیسا کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو استغفار، ہم نے رمضان کے پورے اعمال کیے، اب ہمیں ڈرتے رہنا ہے کہ میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میری تراویح قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرے ساری چیزیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ ہر عمل میں دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں جب دعائے معصورہ میں بیٹھتے ہیں، دعائے معصورہ یعنی درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اس میں جو باتیں اللہ نے لکھی بتائی ہیں، جو دعائیں بتائی گئی ہے، اس میں ہمارے گناہوں سے معافی ہے، ہمارے گناہوں کا اقرار ہے، اللہ سے توبہ ہے۔ نماز کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں ہم تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ نماز جیسی عبادت ہم نے اللہ کی ادا کی، اب یہاں عبادت کے آخر میں استغفر اللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی تم کرو لیکن ڈرتے ہوئے کرو کہ یہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئی۔ استغفار، اور یہ استغفار جو ہے نا آدمی کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا معلوم ہے؟ سارے مسائل کا حل اللہ نے استغفار میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ امام حسن بصری ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ام المؤمنین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی والدہ کسی ام المؤمنین کے گھر میں کام کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ یہ چھوٹے بچے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے، دودھ پیتا بچہ تھا، کام سے کسی باہر بھیج دیے، ام المؤمنین باہر بھیج دیے، غالباً میمونہ رضی اللہ عنہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہ، نام ذہن میں نہیں اس لیے ام المؤمنین کہہ رہا کہ وہ باہر بھیج دیے۔ باہر جیسے ہی بھیج دیے تو بچہ رونے لگا، ماں کی یاد میں تڑپنے لگا، دودھ پینے کا یہ ہوا، بھوک لگی، پیاس لگی، رو رہا۔ تو ام المؤمنین نے ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ جس کے سینے میں نبی کی بیوی کا دودھ گیا ہو، بتاؤ کتنا پاکیزہ ہوگا، ہے؟ تو اس لیے اولیاء میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے
اتنا بڑا مقام ہے، ساری جتنی دنیا کی ولایتیں ہیں وہ پورے انہی کے پاس جا کر ملتے ہیں۔ صحابہ کے بعد کا درجہ، تمام جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ کے بعد کا درجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں برس رہی ہے، کئی دن گزر گئے، آپ کوئی آتے ہیں لوگ بہت سے، آ کر میرا یہ ہے، میرا کام ایسا ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، تو اس کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ خوش ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو حضرت نے کہا استغفار پڑھو، بارش نہیں برس رہی، آپ نے اس کو وظیفہ بتایا، استغفار کرو، اللہ بارش برسا دے گا۔ ایک نے آ کر شکایت کی میرا دکان نہیں چل رہا ہے، مال میں نقصان ہے، کیا کروں حضرت؟ تو آپ نے اس کو بھی کہا استغفار پڑھو۔ پھر ایک نے آ کر شکایت کی کہ میری شادی ہو کے 12 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے استغفار کرو۔ پھر ایک نے آ کر کہا ہمارے گھروں کی ندیاں سوکھی ہوئی ہیں، نہریں سوکھی ہوئی ہیں، آپ دعا فرمائیے، آپ کوئی وظیفہ بتائیے کہ تاکہ ہمارے شہر کی نہریں کیا ہو جائیں، پانی سے آباد ہو جائیں، اور کھیت کھلیاں باغ سب کیا ہیں آباد ہو جائیں، سب شاداب ہو جائیں۔ تو حضرت نے کہا کہ استغفار کہو، سب کو استغفار کہو، استغفار کہو، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو بازو کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، حضرت آج کیا بات ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز سوار ہو گئی ہے کہ ہر ایک آ رہا ہے تو اس کا علاج استغفار سے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، قرآن کہتا ہے اس وجہ سے میں استغفار کا وظیفہ دے رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ان کے لیے ہم پانی برساتے ہیں، پانی مسلسل برستی ہے۔ جو کون؟ استغفار کرنے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ خالی استغفر اللہ نہیں میرے دوستو، استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ میں جو گناہ کیا ہوں اس گناہ سے شرمندہ ہوں، اے اللہ میں تجھے منہ دکھانے کا قابل نہیں ہوں، یہ شرم بھی محسوس ہونا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف ہوتی ہے اور بارش برساتا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال۔ پھر کسی نے کہا مال کا نقصان ہے، تو آپ نے کہا اگر مال میں اضافہ چاہتا ہے استغفار کر، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں ہم تیرے لیے اضافہ کر دیں گے۔ پھر کہا اولاد کی شکایت کی، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنین کہتے ہیں اولاد کو، کہ ہم تمہارے لیے اولاد دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، ہم تمہارے لیے باغات دیں گے، یعنی تمہارے شہر کی جو کھیت کھلیاں ہیں جو خراب ہو چکے ہیں، تم لوگ استغفار کرنے لگو، ہم تمہاری کھیت کھلیوں کو باغات بنا دیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دیں گے۔ تو ایک استغفار سے اللہ کی کتنی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں ہمارے، اور یہ ہماری زندگی کے جتنی چیزوں کی کمیاں ہیں وہ ساری کی ساری کمیاں اس آیت میں ہیں، اور اس کا حل اللہ نے استغفار فرمایا۔ کوئی روزی سے پریشان ہے، کوئی مال سے پریشان ہے، کوئی آبادی سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، یہ ساری پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ بالکل خوش و خرم ہوگا، اس کے اوپر کوئی غم نہیں اور کوئی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، بس وہ خوش و خرم ہوگا۔ یہی نہیں، استغفار کی برکت، میں آخری ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 امام ہیں۔
یہ چاروں کی جو اقتدا کرتا ہے وہ کامیاب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کیوں کریں، ان کی کیوں کریں. یہ بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، یہ کیسے کیوں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری، آپ نبوت سے لے کر ختم تک، کبھی آپ نے شروع میں یہ کام کیا، ایک امام نے وہ لے لیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کام کو چھوڑا، پھر دوسرا شروع کیے تو کسی امام نے وہ لے لیا، کسی نے آخری زمانے میں جو کیے ہیں اس کو لے لیا. اب دنیا میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کا ہر طریقہ ہر وقت میں، ہر جگہ میں، ہر لمحے میں پوری دنیا میں چلتا رہے. اب شروع کا چلے، شروع کا اگر کوئی کر رہا ہے تو آخر کا کون کرے گا، درمیان کا کون کرے گا. اسی لیے یہ چاروں امام کی جو اقتدا کرتے ہیں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ پوری دنیا میں جاری رہتا ہے. اب یہ چاروں لوگ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں میرے دوستوں. یہ ان کو برا کہے، وہ ان کو برا کہے، ایسا ان کی زندگی میں کبھی نہیں گزرا. کسی نے اپنے آپ کو برا نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا. اب مثال اس کی میں بتاتا ہوں کہ ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے. جیسے ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں علاج کے لیے، اس ڈاکٹر سے دوائی لی لیکن دوائی سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. پھر اس سے بھی اگر دوائی لی فائدہ نہیں ہوا تو تیسرے کے پاس جاتے ہیں، چوتھے کے پاس. اب جو جانے والا ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈاکٹر خراب ہے، یہ ڈاکٹر خراب ہے، وہ ڈاکٹر خراب ہے. دنیا میں ہم اتنے انصاف والے کہ ہم کسی ڈاکٹر کو برا بھلا کہنے کے لیے ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر اس کی بھی وہی پڑھائی ہے، وہی علم ہے، وہی سیکھا ہوا ہے، دوا الگ الگ. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور دین میرے دوستو ایک ہی ہے، لیکن یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں. یہ کون ہیں؟ ہمارے. کیا ہم ان ڈاکٹروں کو ہم برا بھلا کہہ کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ امام وہ امام ہے جو اپنی زندگی میں 90 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. کس کا دیدار؟ اللہ کا دیدار کیا. ایک مرتبہ حالت ایسی آئی کہ ملک کے بادشاہ نے ان پر ظلم کیا، ایسا ظلم کیا کہ جیل خانے میں ہیں، ان پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کوڑے پہ کوڑے لگائے جا رہے ہیں. تو وہ تہبند پہنے ہوئے تھے یا پاجامہ پہنے ہوئے تھے، ان کوڑوں کی وجہ سے یہ ناڑا ڈھیلا ہو گیا یا تہبند نکلنے کے قریب ہو گئی تو فوراً اللہ سے کہا کہ اللہ میری عزت کی لاج رکھ. فرشتے آ کر ان کا ناڑا باندھا، فرشتے آ کر ان کے کیا کیے، تہبند باندھا. ایسے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. مکے میں جتنے امام ہیں سب انہی کی اقتدا کرتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں ان کو، جتنے امام ہیں مکے کے اندر. لیکن ان کا جو طریقہ ہے بڑا سخت ہے، ان کا جو مسلک ہے بڑا سخت مسلک. 5 وقت کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی کوئی چھوڑ دیا ان کے مسلک کے اعتبار سے تو وہ کافر ہو جاتا. وہ کیا ہو جاتا؟ کافر ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ حدیث پر انہوں نے کیا کہ سختی سے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز ایک مرتبہ چھوڑ دیا فقد کفر، ہو کافر ہوگا. لیکن ہمارے علماء جو امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، ان لوگوں نے اس میں تھوڑی سی نرمی برتی. کافر نہیں ہوتا، آہستہ نماز چھوڑتے 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 کافروں کے قریب ہو جاتا، کافروں کے قریب ہو جاتا. ہم نے یہ کہا.
لیکن ان کا مسلک بہت سخت ہے. اسی لیے عرب کے اندر آپ دیکھیں نماز کا وقت ہوتے ہی ساری چیزیں بند ہو جاتی, فوراً نماز کے لیے نکل جاتے, اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے صلاح 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 کہہ کے. بازاروں میں اعلان ہوتا ہے, دکانوں میں اعلان ہوتا ہے. کیوں؟ نماز چھوڑتے ہی کافر ہو جاتا ایک دن کی. اس لیے ان کا مذہب بڑا سخت ہے مسلک حنبلی کا, اور اسی لیے وہ بہت مختصر لوگ وہ عربوں میں ہی ہے. حنبلی لوگ یہاں نہیں پائے جاتے, اگر پائے جاتے تو یہاں اب اتنا مجمع یہاں نہیں رہتا. کیوں؟ ہم صبح کی پڑھتے ہیں تو دوپہر کی نہیں پڑھتے, دوپہر کی پڑھتے ہیں تو شام کی نہیں پڑھتے. دل میں آیا پڑھ لیے, دل میں آیا سو گئے. ایسا ہمارا حال نماز کا ہے دوستو, اتنا مجمع یہاں نہیں رہتا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے لوگ ہے نا بڑے اس زمانے میں بڑے شوق رکھتے تھے, بڑا شوق رکھتے تھے. شوق ایسا رکھتے تھے کہ ایک آدمی تھا, آپ ایک مرتبہ سفر میں نکلے تو ایک گاؤں میں گئے, رات کا وقت ہو گیا, مسجد میں نماز پڑھی. مسجد کے مؤذن صاحب سے کہا میں رات یہیں گزار لیتا ہوں, میں مسافر ہوں, میرا اس شہر کے اندر کوئی کسی سے جان پہچان نہیں ہے کہ اگر میری جان پہچان ہوتی تو اس کے پاس جا کر میں رات میں آرام کر لیتا, آپ مجھے اجازت دیں اور میں یہیں رہ کر رات گزار لوں گا. تو اس وقت میں امام صاحب نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں معلوم, میں مسجد بند کرنے والا ہوں, آپ نکل جائیں. تو مسجد کے بالکل قریب میں ایک روٹی بنانے والا جو جس کو نان بائی کہتے ہیں, وہ ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. اس نے چولہے کے پاس سے ہٹ کر اس آدمی یعنی جو مسافر, حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے پاس آیا, ان کو چھوڑ دیجئے, ان کا کام وہ کر لیں, آپ میرے ساتھ آ جائیں. تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی روٹی بنانے کی جو جگہ ہے وہاں لا کر آپ کو ایک کرسی دیا یا کوئی جگہ دی, بٹھا کر. اب وہ روٹی بنا رہا ہے, روٹی سیک رہا روٹی پر, لیکن زبان اس کی چل رہی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی روٹی تو تم بنا رہے ہو لیکن تمہاری زبان چل رہی ہے, تم کیا پڑھ رہے ہو, کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو اس وقت میں اس نے کہا میں استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. روٹی بنانے والا ہمیں کیا کرتے ہیں, ٹائم پاس کو گانے لگا لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کان میں ایک رہتا ہے, کام کرتے رہتے, کتنی برکت آتی معلوم ہے. اب ہوٹل میں بھی کام کرتے رہتے ہیں, دو کانوں میں گاہک آ کر زور سے مارے تو بھی سنتا نہیں, بعد میں جب کان سے نکال کر سنتا ہے. اب بتاؤ, اب جو چیز لے جائیں گے اس میں بھی خوب برکت, اور جو کر رہا ہے اس میں بھی, اس کی مال میں بھی خوب برکت. اب یہاں استغفار کر رہا ہے, اب استغفار کر دو, کہتے ہیں کہ تم جو استغفار کر رہے ہو اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس سے اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنا فائدہ ہوا ہے, جب سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں میری آج تک اللہ نے کوئی دعا رد نہیں کی, ہر دعا قبول ہوئی, لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو کیا مطلب حضرت, آپ تو مسافر ہیں, آپ اپنا کام کیجئے, میں آپ کو اپنی راز کی باتیں بتاتا چلوں. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ اصرار کیا کہ ٹھیک ہے میں مسافر صحیح ہوں, لیکن میں بھی یہ عمل کرنا لگوں اور میری بھی دعائیں قبول ہو جائیں آپ کی وجہ سے. آپ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ کہنے لگا ہاں میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ دعا جو قبول نہیں وہ یہ ہے, میں ہمیشہ یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے جو امام احمد بن حنبل ہیں مجھ سے ان کی ملاقات کرا دے, میں ان کا دیدار کر دوں, حالانکہ قریب ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نے تیرے استغفار کی وجہ سے مجھے اپنے وطن سے نکالا, وطن سے نکال کر مجھے اس مسجد لے آیا, اس مسجد سے لے آ کر مجھے ایک مؤذن سے بحث کروانے لگوایا.
اگر میں رات مسجد میں گزار دیتا، صبح ہی نکل چل کر چلا جاتا، تو میرا دیدار بھی نہیں کر سکتا، تجھے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کون ہوں۔ لیکن اللہ نے تیرے استغفار کی بدولت مجھے تیرے قریب لایا اور اس سے کہا کہ بھائی تو خوش ہو جا، وہ امام احمد حنبل میں ہی ہوں۔ سینے سے لگا لیا، رونے لگا۔ استغفار کی اتنی برکت ہے میرے دوستوں۔ ہاں، ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اللہ ہر قدم پر ہمارے لیے رہبری فرمائے گا، ہر قدم پر۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اب رخصت ہوتے ہوئے جا رہا ہے، تو ہم اپنے عمل پر استغفار کریں۔ اپنے عمل پر کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ضرور ہمیں معاف فرمائیں گے، ضرور ہمیں بخشیں گے، ضرور ہمیں نوازیں گے۔ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا، لیکن اتنے بھی مطمئن نہیں ہونا کہ ہم اس عمل سے کیا ہو گئے، آج کل سے چھٹی، ایسا نہیں میرے دوستو۔ ہاں، نماز مسجدیں جیسی آج آباد ہیں، الحمدللہ ہمیشہ ہی ایسے آباد، یہاں نہ پڑھے لیکن اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جگہوں میں اپنی اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اور جیسے رمضان میں ہم قرآن پڑھتے تھے، قرآن تھوڑا سا میرے دوستو، موبائل کو ہم 24 گھنٹے ٹائم دے سکتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں آنکھ دی، زبان دی، طاقت دی، صحت دی، سانس دی، سب کچھ دیا، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی کتاب پڑھیں، اس کی کتاب کو ہاتھ لگائیں اور اس کی کتاب کو سیکھیں؟ حق نہیں بنتا؟ ضرور حق بنتا ہے۔ بات بہت ہے میرے دوستو کرنے کی، لیکن بات کرنا نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر عمل کرنا ہے، اپنے زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ جب ہماری اپنی زندگیوں کے رخ بدلیں گے، جیسے رمضان میں ہم ایک جہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد ایک دوسرے سے محبت، الفت اور پیار، نفرتیں، بغض، عداوت۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی کا مقدر کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں تمہارا مقدر نہیں چھین سکتا، تم میرا مقدر نہیں چھین سکتا۔ جب ہم ایک دوسرے کا مقدر چھین ہی نہیں سکتے تو حسد کیوں کرتے ہیں؟ جلتے کیوں ہیں میرے دوستوں؟ جلنا کیوں ہے؟ ہم چھین سکتے ہیں تو کیا کر سکیں؟ جلے۔ لیکن جب چھیننا ہی نہیں ہے، ہم چھین ہی نہیں سکتے، یہ طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اس کی مقدر اس کے ساتھ، میری مقدر میرے ساتھ۔ جو مجھے اللہ کھلانا چاہتا ہے وہ مجھے کھلائے گا، جو تمہیں کھلانا چاہتا ہے اللہ تمہیں کھلائے گا، ضرور کھلائے گا۔ میرے حق میں بریانی ہے، تمہارے حق میں دال کھانا ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ میرا قصور ہے؟ یا تمہارے حق میں بریانی ہے، میرے حق میں دال کھانا ہے، تو اس میں تمہارا قصور ہے؟ کسی کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے نیکیوں کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ حسد ہے۔ حسد ایسی بڑی بلا ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ہمارے تمام نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ جلے نہیں بھئی، دعا دے۔ ہمارا دین کیا سکھایا معلوم ہے؟ ہمارا دین ہمارے اپنے بھائی کے حق میں دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو دے یا نہ دے، لیکن اس دعا کرنے کی وجہ سے اس کو ضرور دیتے ہیں۔ ہم جس کے حق میں دعا کر رہے ہیں اس کو وہ چیز دے یا نہ دے، لیکن جو دعا مانگ رہا ہے اللہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، کیا بچے نہیں ہو رہے حضرت، میرے حق میں دعا کرو۔ تو استاد نے کہا، بزرگ نے کہا، آج سے دوسرے جتنے لوگ دنیا میں بے اولاد ہیں ان کے حق میں تو دعا کرنا شروع کر دے، اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہے اے اللہ تو ان کو اولاد دے، یقیناً تیری جھولی بھر جائے گی، اللہ تجھے اولاد دے دے۔ ہم بے روزگار ہیں،
ہم کو روزی نہیں لگ رہی، ہم دعا میں یہ مانگیں، یہ کہیں کہ اللہ دنیا میں جتنے نوجوان لوگ ہیں بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، اللہ ان کو روزی دے یا نہ دے، جو دعا کرنے والا اس کو روزی ضرور دیتے ہیں۔ ہم دعا کریں میرے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہ معاف ہو یا نہ ہو، لیکن ہم یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو دعا معاف فرما، تو اللہ میرے گناہ سب سے پہلے معاف کرے گا۔ یہ دین سکھاتا ہے، یہ دین کی حقیقت ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ جلنا، نفرت کرنا، غیبت کرنا، چغلی کہانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بھی دور کر دیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بھی۔ رمضان کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اس لیے اس پیغام کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھو، اور اس کے بعد دیکھو دنیا ہماری کیسے سنورے گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں، سنی ہیں، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس میں میرا اپنے گناہوں کا اثر ہے، اور جو کچھ اچھی باتیں ہیں وہ آپ کی نیکیوں کا اثر ہے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔